ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے آڈیو پلے کر دیتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کا ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل گیا ہو اور آپ سمجھ گئے ہو. اب میں ایک سوال آپ سے قائم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جی یہ فاضل بریلی نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں اپنا مسلک، یا بعد والوں نے اپنا مسلک اعلیٰ حضرت لکھا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے اور بہت مستند جواب چاہیے. جی کامران چشتی صاحب، یہ مسلک اعلیٰ حضرت دیکھیے یہ ایک پہچان فی الوقت ایک پہچان. ہلو نہ میں پہچان نہیں مسلک اہل سنت والجماعت، پہچان مسلک اہل سنت والجماعت فتاوی رضویہ میں لکھی ہے. ہم احمد رضا خان صاحب کی بات مانیں یا ان کے ماننے والوں کی بات مانیں؟ آپ کس کو مانتے ہیں؟ بالکل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. آپ مولانا صاحب کو مانتے ہیں نا؟ تو مولانا صاحب نے فتاوی رضویہ میں ہر جلد کے اندر پیر کی شرائط میں کیا لکھا ہے کہ پیر کس مسلک سے ہونا چاہیے؟ پیر کس مسلک سے ہونا چاہیے؟ جاہلانہ فی لباس عالمانہ. تو اگر کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اپنا مسلک کہیں لکھا ہو تو یہ صاحب جو ہے وہ مان جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی ہے، ورنہ یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے ثابت ہے ان کے لیے ان کو دلیلیں دینی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا مسلک کہیں لکھا نہ ہو تو اس کے بہت سارے سوال ہماری طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس کو جاہلانہ اعتراض کہیں گے، اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. فی الحال میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر وہ دکھا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں اپنا مسلک لکھا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث اعظم نے فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد کے اندر ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے. سوال یہ ہوا تھا، سائل نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ بھیجا اور اس میں یہ کہا کیا یہ رسالہ آپ کا ہے؟ اس میں دی گئی دلیلیں اور جو جواب ہے اس میں مہر آپ کی لگی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تحریری جواب تو میرا ہے، لیکن اس میں جو دلیلیں ہیں وہ آدھی نقل کی گئی ہیں، یعنی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. اور اسی طرح فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اور سوال تھا درمیان خطبہ دعا مانگنے کے تعلق سے کہ جمعے میں خطبے کے درمیان میں دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے. تو اس کے جواب تحریر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے 8ویں جلد میں، باقی حوالے اسکرین پر ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران آپ تک پہنچا دیا جائے گا، فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ میرا مسلک یہ ہے کہ میں نے جہاں بھی جمعہ وغیرہ پڑھایا، یعنی جتنے بھی میں نے جمعے پڑھائے، تو اس میں درمیان خطبہ جب مقتدیوں نے دعا مانگی تو میں نے اس کو روکا نہیں، نہ تو اس وقت روکا نہ ہی نماز کے بعد میں روکا. آگے فرماتے ہیں کہ یہی میرا مسلک ہے اور یہی میرے یعنی آباء و اجداد کا مسلک ہے، میرے بڑوں کا بھی یہی مسلک ہے. تو یہ لفظ پہ جتنا اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہیں میرا مسلک لکھا ہو فتاوی رضویہ میں تو ہم مان جائیں گے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ میرا مسلک، یہ لفظ فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اور فتاوی رضویہ کوئی اتنا چھوٹا رسالہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی جذبات میں آ کے حسد میں آ کے ایسا دعویٰ کر بیٹھے کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہو تو دکھاؤ. 22,000 پیج کی ایک کتاب ہے، کم سے کم 31 جلدوں پر مشتمل ہے. تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی نظر سے کوئی عبارت اگر گزری نہیں تو وہ یہ سوچ بیٹھا کہ وہ چیز لکھی نہیں ہوگی. 22,000 پیج کافی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور 31 والیوم کسی کتاب کے کوئی یہ کھیل مذاق و رسالہ نہیں ہوتا. بہرحال میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ اعلیٰ حضرت نے 8ویں جلد میں لکھا ہے لفظ میرا مسلک. اگر آپ یہ کہیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت لکھا ہوا دکھاؤ تو میں آپ سے کہوں گا بات بالکل وہی ہے. اگر میں کسی کتاب کو یہ کہوں کہ یہ کتاب حیات اعلیٰ حضرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی حیات پر لکھی گئی کتاب ہے. تو اس کو میں یہ کہہ دوں کہ حیات اعلیٰ حضرت کتاب ہے، یا پھر یہ کہہ دوں کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی حیات پر لکھی ہوئی ہے، بات دونوں بالکل ایک ہے. اسی طرح احمد رضا کا مسلک کہنے سے آپ کو اعتراض تھا تو اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کہا ہو یا پھر یہ کہہ دیا ہو کہ میرا مسلک یہ ہے تو آپ کو وہاں مسلک مان لینا چاہیے. اب آپ کہیں گے اس کا تو وہ مراد نہیں ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو، وہ تو کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں میرا مسلک. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں جو بھی لوگ کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مسئلہ خود لکھا ہو تو دکھاؤ مسلک اعلیٰ حضرت. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی اعتراض کرنے والا آپ سے اعتراض کر لے
کہ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहीं पे ख़ुद को ख्वाजा गरीब नवाज़ लिखा है तो आप दिखाओ तो हम उनको ख्वाजा गरीब नवाज़ जब मानेंगे। तो ज़ाहिर है कि ये एतराज़ हमारा बिल्कुल जाहिलाना और हासिदाना ही होगा कि कोई वली कोई बुज़ुर्ग अपने बारे में ख़ुद कभी कुछ नहीं लिखता। ये दूसरे उलमा इकराम मुरीदीन मुहिब्बीन उनके आगे अलकाब वगैरह वो लगाते हैं उनकी शान के लिए। बुज़ुर्गों में तो आजिज़ी होती है, वो अपने लिए ख़ुद को ऐसा नहीं लिखते। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों की ऐसी दोगली पॉलिसी होती है कि अगर उनको एक पैमाने पे तोला भी जाए तो वो कभी खरे नहीं उतरते। एक तरफ ये कहते हैं कि आला हज़रत ने ख़ुद लिखा हो तो हम मानेंगे, दूसरे की लिखी भी नहीं मानेंगे कि उन्होंने ख़ुद को मसलक आला हज़रत लिखा हो तब मानेंगे। दूसरी जगह ये कहते हैं कि आला हज़रत को मुजद्दिद नहीं मानते क्योंकि हम उनको एक आलिम मानते हैं, एक मौलवी मानते हैं। तो मेरा सवाल ये है, इस किस्म की दोगली पॉलिसी करने वालों को आला हज़रत ने मसलक आला हज़रत नहीं लिखा इसलिए आप नहीं मान रहे, तो आला हज़रत ने ख़ुद को कहीं आलिम भी तो नहीं लिखा, तो आप उनको आलिम क्यों मान रहे हो? यानी गुड़ खा के गुलगुले से परहेज़ करने वाली बात है कि आला हज़रत ने ख़ुद को आलिम भी नहीं लिखा मगर आपने बिना लिखे ख़ुद मान लिया कि हम आलिम तो मानेंगे मगर मुजद्दिद नहीं मानेंगे और उनको मसलक अहमद रज़ा नहीं मानेंगे क्योंकि लिखा बनेंगे। तो लिखा हुआ तो आलिम भी नहीं है लेकिन आलिम आप मान गए और उसके बावजूद मुजद्दिद या दूसरे अलकाब में आपको परेशानी है। अच्छा, तो ये था मसलक के आला हज़रत या उसकी मसलक अहमद रज़ा वाली बात कि उसको जो है मैंने उसको हवाला दे दिया। इसी तरह अगर कोई एतराज़ ये करे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहीं पर ख़ुद को क्या दस्तगीर गौसे आज़म या सारे अलकाब लिखें, तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई जानता है कि इस तरह के अलकाब बुज़ुर्गान दीन ख़ुद अपने आगे नहीं लिखते बल्कि दूसरे लोग लिखते हैं। तो ये एतराज़ करना बिल्कुल यानी बचकाना एतराज़ है कि आला हज़रत ने ख़ुद लिखा हो तो मानेंगे। ख़ुद भला कोई बुज़ुर्ग कैसे लिख देगा? फिर भी मैंने मसलक के एतबार से हवाले दिखा दिया। अब इधर असल मसला क्या चला हुआ है ट्रेंडिंग के अंदर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्म भी रखते हैं। अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो कम इल्म है, लेकिन ये कि हर इल्म वाला सही इल्म वाला ऐसा नहीं है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था और बहुत सारे ऐसे गुज़र चुके गुमराह लोग के जिनके पास इल्म की कमी नहीं थी और उसके बावजूद भी वो लोग गुमराह हो गए थे। तो इसी किस्म के कुछ लोग और भी हैं जो अपने चाहने वालों को उलमा के लिए बदज़न भी करते हैं और उनके लिए बुरे अलकाब भी, और आजकल ये भी कहते हैं कि हम बरेलवी नहीं हैं, हम मौलाई हैं। कुछ इस तरीके का भी मिशन आजकल कुछ नाअहलों के अंदर चला हुआ है। और जितने भी ये चीखने चिल्लाने वाले जाहिल मुरीदीन होते हैं ऐसे लोगों के, तो ज़ाहिर है कि उनको कुछ इतना ख़ास इल्म नहीं होता किसी भी मामले में, बस भेड़ चाल होती है, सुनी सुनी बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ख़ुद को मौलाई कहने वाले और बरेलवी कहने से बचने वालों को मैं एक दावत फ़िक्र देना चाहूँगा। पूरी दुनिया में कहीं भी आप एक मरतबा जाएँ या कभी जाने का शर्फ़ हासिल हो तो वहाँ कहीं भी मुसलमान बस्ती में आप सिर्फ़ अपना तारुफ़ इतना कराना कि हम नियाज़ फ़ातिहा करने वाले हैं या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, मिलाद वगैरह मनाने वाले हैं, तो सामने वाला आपको ये कहेगा कि आप बरेलवी हैं, ना कि ये कहेगा कि आप मौलाई हैं या हुसैनी हैं, हसनी हैं। कोई दूसरे आपको अलकाब से याद नहीं करेगा। तो इसीलिए आपके कह देने से या चंद लोगों के चिल्ला देने से कि हम मौलाई हैं बरेलवी नहीं है, ये चीज़ हटेगी नहीं। आदमी कहीं भी जाएगा अगर वो नियाज़ फ़ातिहा करने वाला सही अक़ीदा सुन्नी है तो वो इमाम अहमद रज़ा की तरफ ही मंसूब किया जाएगा, चाहे वो अपना दामन लाख बचाए। इसीलिए ये चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चार लोगों के कि हम बरेलवी नहीं, हम मौलाई हैं। कोई नहीं जानता आप मौलाई हो या फिर आप हुसैनी हसनी हो, सब आपको बरेलवी जानते हैं। और जो बरेलवी होता है हकीकत में वही मौलाई भी है, वही हुसैनी भी है, वही चिश्ती कादरी रज़वी वही सब है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की एक सबसे प्यारी बात ये भी है, उनकी करामत समझे बुज़ुर्गों की, कि जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मानने वाला होगा वो इंशाअल्लाह किसी वली का गुस्ताख नहीं होगा। अपनी जहालत में घुस कर बैठे तो अलग बात है, वरना एक इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करने वाला ख्वाजा गरीब नवाज़ से भी मोहब्बत करेगा, अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करेगा। अलगरज़ ये कि तमाम औलिया अल्लाह का वो मानने वाला और चाहने वाला होगा, किसी पीर, किसी वली, किसी बुज़ुर्ग का वो गुस्ताख नहीं होगा। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से मुँह फेरने वाला किसी का भी अपने पीर को तो लाख वो अच्छा मुरीद हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वली का वो ज़रूर बेअदबी करता हुआ नज़र आएगा। अगर किसी की नहीं करता तो खुद आला हज़रत की करता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी एक बुज़ुर्गान दीन की सीरत में बात होती है कि जिसको दिल से लगाव होता है आला हज़रत से
وہ کبھی کسی کی ولی کی گستاخی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کا اگر وہ مخالف ہے یا حاسدین میں سے ہے تو پھر وہ ضرور کسی نہ کسی دوسرے ولی کی مخالفت کرتا ہوا نظر ضرور آئے گا، یا آپ اپنے آس پاس بھی نظر کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گی۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ مولائی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں اہل سنت ہی کا مسلک ہے، اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور آدمی یعنی دوسرے لوگ ہم کو بریلوی نام سے جانتے ہیں، مولائی نام سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ ایک اعتراض اور کرتے ہیں، اس طریقے کے لوگ یہ جو جاہل قسم کے پیر صوفی ہوتے ہیں، جو نمازوں سے دور ہوتے ہیں، علم سے دور ہوتے ہیں، اپنے مریدوں کو یہ درس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مولانا لوگ ہوتے ہیں، جو عالم لوگ ہوتے ہیں، یہ زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ تو آج کل میں نے یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ بہت سارے بھونکنے والے کتے ہوتے ہیں جو بالکل گندی نسل کے، تو وہ علماء پر اس قسم کا بھونکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ کھانے والے ہیں اور اہل بیت کے غدار ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ یہ تو اتنے بڑے بھونکنے والے جاہل ہیں، بالفرض اگر ان کا باپ مر جائے گا تو یہ جنازہ آگے رکھ کے اس کو پڑھا نہیں سکتے، یہ محتاج ہوں گے اسی عالم کے جس کے لیے یہ کل تک بھونک رہے تھے، اور آگے ہاتھ جوڑے ایسے کھڑے ہوں گے کہ امام صاحب ہمارا جنازہ باپ کا پڑھا دیجئے، کفن دفن سارے معاملے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں تو بھونکنے کے سوا کچھ آتا نہیں تھا، اور ہم تو اپنے جاہل پیر کی پیروی کرنے میں علماء کو بھونکتے رہے، آج قبر میں کیسے رکھیں گے، نماز کیسے پڑھائیں گے، میت کو غسل کیسے دیں گے، کفن کیسے کاٹیں گے، آج ہم کو یہ بھونکنا کام نہیں آئے گا۔ ایسے بھونکنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تو تم وہ سارے معاملات انجام دے سکو۔ تو اس لیے علماء پہ بھونکنے سے پہلے کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ عالم دین نائب رسول ہوتا ہے، آپ جس پہ بھونک رہے ہو لے کر پیدائش سے قبر میں جانے تک، بلکہ جنت میں جانے تک آپ کوئی نہیں عالم دین کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان کو کچھ ایسے شوسے چھوڑے جاتے ہیں جاہلوں کے اندر کے، جیسے زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ کھاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عالم دین کے اوپر تہمت لگانے اور لگوانے سے۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کسی دارالفتہ میں جائیں اور ایک مسئلہ لکھ کر جائیں میری طرف سے، اور یہ پوچھیں کہ زکوٰۃ کسی عالم کو، مسجد کے امام کو زکوٰۃ کھانے کی کوئی جائز صورتیں ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس پہ فتویٰ لکھوا کے لائیں۔ اگر اس میں جائز صورتیں آ جائیں کہ ہاں اگر کسی نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ تھی، لینے والے کے حق میں وہ کنورٹ ہو کر تحفہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا لینا جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہر شخص یہ دیکھے کہ بھئی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو غریب کی امیر کی زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ لہٰذا کسی کا زکوٰۃ لے لینا لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ لی تبھی اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس کی تو شریعت میں 50 صورتیں نکل جائیں گی کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کھاتا ہے، یہ امام زکوٰۃ کھاتا ہے، تو اس میں کوئی اسے ناجائز کام بھی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیز حلال اور جائز کر دی وہ کھا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی لکھ کے جائیں کہ مزار کی حاضری کروانے کے لیے لوگوں سے پیسہ لینا، کہ اگر آپ اسے پیسہ دو گے 50 100 روپے 200 روپے تو وہ آپ کو اندر تک لے جا کے حاضری کروائے گا، چادر وغیرہ کی بوسہ کروائے گا، اور اس کے بعد آپ کو خیریت سے واپس چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے جو پیسہ کھاتے ہیں تو یہ پیسہ حرام ہے یا حلال؟ یہ دونوں مسئلے دارالفتہ کے اندر لے کے جائیں۔ اگر کوئی مفتی یہ کہہ دے کہ چادر کے لیے مانگی گئی رقم حلال ہے تو اعلانیہ میں کہتا ہوں آپ بیچ چوراہے پر میری گردن قلم کر دیں، ورنہ حکم انشاءاللہ یہ آئے گا کہ وہ رقم جو چادر چڑھانے کے نام پر لی گئی، چھینی گئی، وہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔ تو خدا کی قدرت یہ دیکھو کہ حرام کھانے والے لوگ علماء کے اوپر بھونک رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ جو چیز علماء کھا رہے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جائز کر دی وہ تو پھر بھی جائز ہے، لیکن تمہارے حق میں وہ چھینی گئی چادر کی جو رقم ہوتی ہے وہ پھر بھی حلال نہیں ہے۔ تو جو خود حرام کھا رہے ہیں وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھو، اور عوام کو بدظن کر رہے ہیں، اور اصل میں بندہ چلاتا بھی وہی ہے۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ چور خود چور چور کہتا ہوا آگے بھاگ رہا ہے تاکہ سب کی توجہ دوسری طرف چلی جائے اور اصل چور جو ہے وہ بچ جائے۔ تو جو خود عوام سے مزاروں کے نام پر، حاضری کے نام پر، چادر چڑھانے کے نام پر جو رقم لیتے ہیں یہ حرام رقم ہے اور یہ رشوت ہے بالکل۔ تو یہ خود کھانے والے ہوتے ہیں، اپنی بات کو چھپانے کے لیے علماء پر بدظن کرتے ہیں اور اپنے جو ہے 4 چمچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کو ختم کرتے ہوئے آخری ایک بات اور کہوں گا کہ جس طرح خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا، تو اگر کوئی بدبخت ان کے اس احسان کو نہیں مانتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ شخص نمک حرام ہے، کہ اس کو بیٹھے ہوئے فری میں دین مل گیا، اس کے بعد وہ خواجہ صاحب کے احسانوں کو جو ہے وہ بھول گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس پھیلے ہوئے دین کو امام احمد رضا نے بدعقیدگی سے بچایا ہے،
تو اگر کوئی امام احمد رضا فاضل بریلوی کا بھی احسان نہیں مانتا تو اسی طرح وہ بھی نمک حرام ہے کہ جس کو بیٹھے ہوئے فری میں سنیت مل گئی اور اب وہ آگے چل کے بہت بڑا غدار بن گیا کہ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے اور امام احمد رضا تو صرف ایک مولانا ہیں اور وہ یہ ہیں اور وہ ہے. تو جس طرح خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں دین پھیلایا اس کو تصور کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، تو جس طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ایک قسم سے نمک حرامی ہے کہ جن کو فری میں بیٹھے ہوئے دین ملا. تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بھی احسان کو نہ ماننا کہ سنیت کی حفاظت میں ان کا کتنا بڑا جو ہے اہم رول رہا ہے، تو اس کو بھی نہ ماننا، اس کو بھی نمک حرامی ہی کہیں گے کہ جب بیٹھے ہوئے آپ کو عقیدوں کی حفاظت آج ہو گئی، بد عقیدگی میں، ایمان میں، کفر میں فرق پتہ چل گیا، تو آج کچھ لوگ آگے چل کے یہاں پر نمک حرامی کرنے لگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے. اگرچہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ لاکھ اختلاف رکھیں کسی مسائل میں. اور جاتے جاتے میں ایسے لوگوں کے لیے آخری دو شعر بھی کہتا ہوا جاؤں گا کہ ایسے لوگ جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، کل بروز قیامت انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہو جاتے، محبت کرنے والے ہو جاتے، تو جو ان کا حشر ہونے والا ہے وہ حشر نہیں ہوگا. تو ان کے لیے دو بات کہنا چاہوں گا کہ تو نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا، خود کو تباہ کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. اور ان کے وہ مریدین جو علماء اکرام پر بھونکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں، وہ یہ کھاتے ہیں، حالانکہ بہت سارے معاملے، نمازوں کو قضا کرنا، داڑھی کو نہ رکھنا اور بہت سارے حرام کام کے اندر یہ خود بھی ملوث ہوتے ہیں، لیکن دوسرے پہ اس طرح تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے یہ پارسا اور پاک دامن. تو ان کے لیے بھی میں دو شعر کہنا چاہوں گا. علماء اہل سنت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے، ان کی سرپرستی میں، ان کے روحانی فیض سے میں یہ دو باتیں ان کی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہو، آپ نے کیا نہیں کیا. اور جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے بڑے جو جاہل پیر ہوتے ہیں، بے نمازی جو ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ علم کے نام پہ ان پہ کچھ ہوتا، صرف علماء کے لیے بدظن کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو اس سے اپنا چہرہ پھیرتے ہیں اور لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ حکم ایسا ہے، یہ حکم ایسا، اس میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی حکم اپنے خلاف شریعت کا سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے بھی دو بات کہنا چاہوں گا کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، تم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں با خدا نہیں کیا، خود کو تباہ کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. پتھر میں حسن لالے پرنوار